نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلك وصحابك أجمعين۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ کی ذات نے اپنے گھر میں بلایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات تمام مسلمانوں کی جمعے کی نماز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے ہاں سب سے جو زیادہ پسندید جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ اللہ رب العزت جس انسان کو 70 دفعہ غالبین اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس شخص کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندید جگہ وہ مسجد ہے جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ انسان کے ذمہ ہے ارادہ کرنا، اللہ رب العزت کو طرف دکھانا، اللہ کے ساتھ دوستی لگانا، خواہش کرنا، توبہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، جھوٹ، فریب، غیبت، شرک، یہ جتنے معاملات ہیں ان سے ہٹ کے رہنا، تو اللہ رب العزت فوراً اس انسان کو جلد ہی جلد اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور پھر اس انسان کو اتنی تک موت بھی نہیں آئے گی جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی نہ بنا لے۔ فرمایا کہ جس سے میں راضی ہوتا ہوں اس کو میں دین کی سمجھتا فرماتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ جس سے راضی ہوتا ہوں اس کو مال دیتا ہوں، دولت دیتا ہوں؟ نہیں، فرمایا کہ جس سے میں راضی ہوتا ہوں اس کو دین کی سمجھتا فرماتا ہوں۔ تو یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یہ قیامت کے دن، یہ میرے بھائیوں، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر۔ قیامت کے دن جب ان کو پکار ہوگی بھی چلو آپ ہی میدان محشر میں چلیں، تو یہ مسجدیں فرمائیں گی یا اللہ ہمیں کچھ بات کرنے والے لوگ تھے وہ اب تک نہیں آئے، وہ آئیں گے تو پھر ہم چلیں گے۔ تو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے جب مسجد میں آئیں گے تو مسجد پھر چلے گی،
کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پیدل چلیں گے میدان محشر کی طرح، اور کوئی کیسے چلیں گے، کوئی کیسے چلیں گے، اور کچھ وہ بھی انسان ہوں گے جن کی سفارش اللہ کی یہ گھر کریں گے اور یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جائیں گے۔ تو اللہ کے گھر سے دوستی لگانا، مسجد سے محبت ہو، اللہ سے تعلق ہو۔ فرمایا کہ جتنی مرتبہ انسان مسجد میں آتا ہے جنت میں اتنے اس کے لیے میں مہمانی کروں گا۔ جتنی مرتبہ انسان مسجد میں آئے گا نماز کے لیے اتنے ہی مرتبہ میں جنت میں اس کے لیے مہمان خوانی کروں گا۔ جنت میں جب انسان جائے تو اللہ رب العزت فرمایا کہ آ میرے بندے، جتنی مرتبہ تو مسجد میں دنیا میں جاتا رہا تیرے اعمال نامے میں وہ حاضریاں لکھی ہوئی ہے، اتنی مرتبہ آ تجھے میں دعوت کرتا ہوں۔ تو وہ انسان کتنا خوش ہوگا۔ آج ہمیں کوئی چودھری صاحب، کوئی رئیس صاحب، خان صاحب، کوئی سردار صاحب اپنی دعوت بھی بلا لے، شادی بھی بلا لے تو کتنے ہم خوش ہوتے ہیں۔ مولانا دارمی فرما رہے تھے کہ ہمارے علاقے کا آدمی ایک بھٹو کو دور تھا، سیاسی آدمی تھا، تو اس نے بھٹو کی محفل میں بیٹھ کر 2 منٹ یا 10 منٹ بیٹھا، پھر واپس آیا ہمارے گاؤں میں تو لوگ اس سے ہاتھ ملے، وہ ہاتھ بھی نہیں ملاتا تھا۔ کیوں؟ میں نے بھٹو سے سلام دعا کی ہے، میں نے بھٹو سے باتیں کی ہیں، میں اب آپ سے باتیں کروں۔ تو ایک انسان سے وہ بات کرتا ہے تو کتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو میرے بھائی جب کل قیامت کے دن اللہ خود فرمائیں گے آجا میں تیری مہمان نوازی کرتا ہوں، میری دعوت ہے، تو فرمایا کہ جتنی مرتبہ مسجد میں جاؤ گے اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت میں اتنی مہمان نے خوانی کرے گا اس انسان کی۔ اگر آپ کی مرضی ہے مسجد میں آؤ نہ ہو، یہ کسی مولوی کا کام ظلم نہیں ہے کہ مولوی ہی مسجد میں آئے، ہم سب مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچا، بری محفل سے بچا۔ تو اپنے آپ کو ایک تو اللہ سے تعلق ہو، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے اور اللہ قہار بھی ہے، یعنی کہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ پیار کرنے والا بھی ہے اور اللہ پکڑنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور انسان کے دل میں اللہ کی جو محبت ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جیسے انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کیا انسان ہے تو وہ انسان فوراً کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، یہیں کھڑا مسجد میں جہیں کھڑا ہے فوراً سجدے میں گرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ کا قانون کیا ہے کہ جا تو نے گناہ کیے نہیں، بس تو نے کیے نہیں، ختم، تو نے گناہ کب کیا، کیے نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے جب تعلق ہوگا، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اس وقت یہ باتیں سمجھ آئے گی۔ ورنہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو جا رہی ہے، آپ کیا بھی اب آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش کرنے والے یہ لوگ ہوں گے، اللہ ہوگا، اللہ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جا زمین سے آسمان تک گناہ کر، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تیرے ساری معاف کر دوں گا، ایسا کہ جیسے تیرے کھاتے میں گناہ ہے ہی نہیں، تو نے کیے ہی نہیں۔ اور یہ ایک شیطان کا دھوکہ ہے کہ آج میں فجر کی نماز چھوڑ دوں گا، چلو زور کو پڑھ لوں گا، زور کو چھوڑ دی، عصر کو پڑھ لوں گا، عصر کو چھوڑ دی، مغرب عشاء پڑھ لوں گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔
اس دھوکے سے نکلنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا دھیان ہو کہ میں یہاں اکیلا ہوں یا میں کسی محفل میں بیٹھا ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ دو آپ بیٹھے ہو، تیسرا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ تین بیٹھے ہو، چوتھا میں موجود ہوں، آپ چاروں پانچوں میں موجود ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی جب لوگوں کو دعوت دیتے تو آگے وہ مشرک لوگ کہتے آپ کا رب ہے کہاں؟ کون سا آپ کا رب ہے؟ آپ نے لا الہ الا اللہ کی پکار لگی، آپ کا رب کہاں ہے، کون ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی ان کو کہہ دے، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ میں آپ کے شہر کے قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، جو آپ زبان سے کہہ رہے ہو میں وہ سن رہا ہوں، جو آپ زبان سے نہیں کہہ سکتے میں وہ بھی سن رہا ہوں، جو آپ کے دل میں ہے میں اس کا بھی واقف ہوں، میں اس کا بھی واقف ہوں، کل آپ نے کیا کرنا ہے میں اس کا بھی واقف ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ زبان سے آدمی کہے تو یہ گونگے ہوتے ہیں، وہ تو زبان سے بولتے نہیں، پھر یہ تو قریب اللہ کے یہ محروم رہ جائیں، نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جتنے انسان ہے، جنات ہے، فرشتے ہیں، اور یہ سات آسمان سات زمین، جتنے بھی ہو آپ، جتنے بھی ہو سارے اکٹھے ہو کر، اور ہر آدمی بلوچ اپنی بلوچی میں مانگے، سندھی اپنی سندھی زبان میں مانگے، پٹھان اپنی پشتو زبان سے مانگے، اور عربی اپنی زبان سے مانگے، اور جانور اپنی زبان سے مانگے، فرشتے اپنی زبان سے مانگے، اور یہ چرند پرند جتنے خشکی کے جانور ہیں، جتنے یہ تری کے سمندر کے جانور ہیں، ہر ایک جانور، ہر ایک انسان، ایک فرشتہ الگ الگ زبان پہ مانگنا شروع کر دے تو میرے یہاں اتنا بھی نہیں ہوگا کہ اب بلوچ مانگ رہا ہے تو سندھی کو میں کیسے دوں، جو سندھی لوگ یہ نہیں، ایک ہی وقت میں سب مانگے، اب ایک ہی وقت میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے کھاتے میں پھر کمی دیکھو۔ فرمایا کہ سمندر میں جب سوئی ڈوبو گے تو جب سوئی ڈوبو گے سوئی باہر نکلے گی، کوئی فرق پڑے گا سمندر کو؟ فرمایا کہ میرے خزانے میں اتنا ہی فرق نہیں پڑے گا، اتنے میرے خزانے بڑے ہیں، لا محدود، ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ادعونی استجب لکم، صرف آپ مانگو صحیح، آپ کے مانگنے میں دیر ہے، میرے دینے میں کوئی دیر نہیں۔ مانگو تو صحیح، آپ مانگتے نہیں ہو، دوستی تو لگاؤ۔ تو ہمارے کہاں یقین ہو کہ اللہ کے ساتھ بس جانوروں کی طرح پیٹ بھر کے کھانا ہے اور رات کو سو جانا ہے۔ فرمایا کہ ہندو اور مسلم میں یہ نماز کا فرق ہے۔ تو آج میرے بھائیوں ہمارا تو یہ حالات بن گیا ہے کہ اذان ہو جائے تو ہندو رہ گیا، لیکن مسلمان کو بھی مسجد میں لے آنے کے لیے کتنا زور لگتا ہے، پھر بھی مسلمان کہتا ہے نہیں، یہ میرے ذمہ نہیں۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہماری خوشی، ہماری غمی، اس میں نظر کیا آئے؟ یہ نظر نہ آئے کہ اب یہ بلوچ ہے تو اس میں بلوچی رواج، سندھی کا سندھی رواج، یہ تو ایک قبیلے ہیں، قومیں ہیں، شناخت کے لیے۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں ہر مسلمان کلمے پڑھنے والا بھائی بھائی ہے۔ یہ ڈاؤری ہو گیا، یہ بلوچ، یہ پنجابی، یہ سندھی، یہ پٹھان، یہ صرف قوم اس لیے اپنی شناخت کے لیے، ورنہ اللہ کا
اللہ کے دین کا، اللہ کے نبی کا ان قوموں سے کوئی تعلق نہیں. جو بھی مسلمان کلمے پڑھنے والا ہے سب بھائی بھائی ہیں. تو آج میرے بھائی بزرگوں دوستوں ناراض نہ ہونا کہ یہ میڈیا کا دور ہے. اکثر اس میں دیکھتے رہتے ہیں کہ اگلے دن ایک آدمی سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ بھئی تو مسلمان ہے؟ جی میں مسلمان ہوں. ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ تو وہ کہہ رہا تھا ہمارے نبی کا نام ہے پیر پگارا. بھئی نبی کا نام کیا ہے؟ بس بھئی ہم تو پیر پگارے کو دیکھتے ہیں، ہمیں نہ، ہم اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کلمہ سنا وہ بھی نہیں آتا، بس پیر پگارا. ایک دوسرے سے پوچھا بھی کلمہ سنا نوجوان ہے، بس ہم کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، ان سے پوچھ لیں وہ بتا دیں گے، لیکن ہمیں کلمہ شرم نہیں آتا. ایک اور سے پوچھا بھئی غسل میں فرض کتنے ہیں؟ تو آگے اس کے لگا مجھے ٹائم نہیں ہے، میں ذرا مصروف ہوں، ذرا آگے سے پوچھے تو یار دو باتیں اور پوچھتا ہوں، بیل بن کے بتا دے ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں آتا. دوسرا سوال پوچھ، تو فرمایا کہ کلمہ سنا. تو اکیلا اگر آپ کو بہت شوق ہے نا سوال جواب کرے کسی قاری صاحب کے پاس جا. تو بھائی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو سارے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے. زندگی میں ایک مرتبہ اس کو صحیح پڑھنا فرض ہے، کیونکہ انسان مسلمان میں داخل تو ہو جائے کم سے کم. کیونکہ ایک دفعہ جس نے پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ دوزخ میں جائے گا، اپنی سزا بھگتے گا، ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکلے گا اور یہ بھی جنت میں جائے گا جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھا ہو. اور جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں ہم مسلمان ہیں، کم سے کم اتنا علم ہو، اتنا پتہ ہو کہ میرے نبی کا نام کیا ہے، میرے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے، میرے نبی کے والد کا نام کیا ہے. اور اس انسان کو دنیا کے کاروبار میں چھوڑ دیں تو ایک منٹ لگے گا، سارا کام کرے گا، لاکھوں کروڑوں کے کاروبار وہ بھی کرے گا. اور دکان بھی چھوڑ دو تو لاکھوں کروڑوں کا سودا ہے وہ بھی چلا رہا ہے. پانی کی باری میں اس کو چھوڑ دو تو ساری رات دن سردی میں پانی میں لگائے گا. اگر اس کو نہیں پتا تو اللہ کے نبی کا نام کا نہیں پتا، اگر اس کو نہیں پتا تو کلمے کا نہیں پتا، باقی یہ سارا معاملات کرتا ہے. کبھی دیکھا ہے کہ اپنے گھر سے کوئی چیز اٹھا کر دوسرے گھروں میں دے رہا ہے، یا دکان میں سارا دن کام کرتا ہے، شام کو جتنے پیسے ملتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں میں دے آتا ہے، بجائے اپنے گھر کے دوسروں کے گھر میں جا کر دے آیا. یا صبح گھاس لینے کے لیے گیا وہ تو اپنے گھر کے بجائے پوری ریڑھی گھاس کی کسی اور کے گھر میں دے کر آ گیا. ہوا کبھی نہیں. دنیا کے لحاظ سے بہت سیانے ہیں، بہت کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کو داغ لگ جائے دنیا کے معاملات میں، لیکن پیچھے رہ گئے، چھوڑ دیا تو اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی کو،
چھوڑ دیا، پرواہ نہیں۔ موبائل کتنا مشکل ہے، یہ موبائل ان پڑھ بھی اس موبائل کو پھر چلاتے ہیں، یہاں تصویریں نکلیں گی، یہاں تصویر بنائے گا، یا ویڈیو بنے گی، یا یہ فیس بک چلے گی، یا یوٹیوب چلے گا، یہ فلان چلے گا، یہ سارے کام کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتا تو اس کو صرف یہ نہیں پتا کہ فجر میں رکعتیں کتنی ہیں، باقی سارا پتا ہے اس کو نہیں پتا، تو اس کو غسل کرنے کا پتا نہیں۔ باقی شادی میں وہ سب کچھ کرے گا، وہ شادی میں ایسے کرے گا کہ وہ ہندو جو تھوڑی ہیں وہ بھی شرمسار ہو جاتے ہیں، وہ بھی کان پکڑتے ہیں بھی یہ کیا ہوا، ہم تو ہندو تھے، ہم تو غیر مسلم تھے، ہم تو نبی کو نہیں ماننے والے تھے، لیکن یہ کھوپڑی ہم سے بھی آگے نکل گئی۔ تو نے کیسے شادی کی بھائی؟ تو نے تو وہ کنجر ڈانس کرنے والا نہیں منگوایا، تو نے تو ڈھول نہیں منگوایا، تو نے ناچ گانا نہیں کیا۔ چل میرا تعلق ہے، میں فون کرتا ہوں، فلانے کو فون کرتا ہوں، ابھی آ جاتے ہیں۔ اگر اس آدمی سے پوچھ لو کہ وضو میں فرض کتنے ہیں، ظہر میں رکعتیں کتنی ہیں، نمبر تو نے رکھا ہے، وہ ناچنے گانے والوں کو وہ تو نے نمبر رکھے ہیں، لیکن یہ تجھے پتا ہے کہ غسل میں فرض کتنے ہیں، وضو میں فرض کتنے ہیں، ظہر میں رکعتیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، سنت کتنے ہیں، نفل کتنے ہیں۔ گھر میں ہمارے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ بچہ اگر بالغ بچہ ہو جائے، نماز پڑھنے کی، نماز اس پر فرض ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو گھر میں ایک ایسا ہاسا رکھو جس سے آپ اپنے بچے کو ڈراؤ، اس کو مارو اگر نماز نہیں پڑھتا تو۔ لیکن ہم مرد تو ہیں، لیکن کس کو مارتے ہیں؟ جو گائے کا دودھ نہیں نکالتا، جو گائے کی گوبر نہیں اٹھاتا، جو گائے کی کھرلی میں گھاس نہیں ڈالتا، جو گھاس لینے کے لیے جاتا نہیں، اس کو ضرور مارتے ہیں ہم۔ ہاں اس کو مانتے ہیں کہ کل دودھ 15 کلو دودھی کو دیا تھا، آج یہ 14 کلو کیوں ہوا؟ اس کو روٹی نہیں دینی، کیوں؟ 15 کے بجائے 16 کلو ہونا چاہیے تھا، یہ 14 کیوں ہوا؟ اگر فجر گئی، ظہر گئی، پرواہ نہیں۔ پھر دوسری لڑائی آ گئی کہ سکول میں بچے نے فیل ہو گیا، سکول میں چوتھی پانچویں تھا، فیل ہو گیا، تو باپ کا منہ پھر اس وقت دیکھنے والا ہوتا ہے، باپ کے چہرہ کیسا بن گیا، پورے گھر کا چہرہ، پوری پھر برادری، پوری بستی کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ ان کا بچہ، بیٹا یا بیٹی فیل ہو گیا سکول سے، سارے پریشان ہیں۔ اب کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ ٹیوشن کا بندوبست کرو بھائی، اچھے ماسٹر کے پاس، استانی کے پاس جائے، پرائیویٹ اس کی ڈیوٹی لگو، یہ پڑھے۔ اگر لڑائی جھگڑا شروع ہوئے، اگر بچہ قرآن نہیں پڑھتا، مسجد نہیں جاتا، مدرسے میں نہیں جاتا، بچے کو نماز نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، غسل نہیں آتا، پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں بیٹے۔ تو یہ ہمارا یہ حالات ہے، اس کے اوپر ہم نے اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، اور پھر مسلمانی میں ہمارا کیا ہے کہ ایک نمبر کے ہم ٹناٹن، کیسے کہتے ہیں ٹناٹن سنی ہم، اور ایک نمبر کے ہم کیا ہیں جنتی ہیں۔ ان کی جنت کیا ہے؟ فرشتے کی، جو فرشتہ ہمارے قریب آ جائے، یا فرشتہ پھر قبر میں ہم سے کوئی پوچھ لے، اور دوسرا تیسرا پھر کیا ہے کہ پل صلاح، اور پھر دوزخ کی طرف پہنچ جائے گا، جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں۔ اور ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھ لو تو خدا کی قسم کہ اتنی واہیات کام
बेहुदे काम हिंदुओं की शादी में नहीं मिलते, जितने हमारे मुसलमानों के ये जो अकीदे, हमारी सोचें, हमारा उठना बैठना, ये जो हम मुसलमान बिगड़े हुए हैं, हम तो मुसलमान थे मेरे भाइयों, हम तो हमारे हालात ये ऐसे बन गए जैसे सहाबा थे, नबी सल्लल्लाहु के दौर में सहाबा इकराम की जमात थी, वो दावत देते लोगों को, क्या कहते हैं कि हम जैसे मुसलमान हो जाओ, हम जैसे मुसलमान हो जाओ, हम जैसे मुसलमान हो जाओ। आज हमारा क्या हालात बना कि कहीं पानी का कूलर रखा हुआ है, पानी की डरमी है, पानी का दिल्ला है, तो उसके साथ गिलास है, तो उसके गिलास की भी गर्दन में रस्सी डाली हुई है, उस गिलास को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। देखते नहीं हो वो भैया मुसलमान है, हमारे अकीदे, हमारे सोचें कितनी कैसे होगी कि पानी के लिए कूलर, गिलास, बाल्टी डरमी की पड़ी हुई, साथ में गिलास 2-3 है, उनके गर्दनों में रस्सी डाली हुई है। क्या क्या खतरा उनको भी हवा से उड़ जाएंगे? नहीं, खतरा किससे खतरा है? इंसानों से खतरा है। कुछ ना होगा तो कम से कम पतीसा नहीं लेंगे, कुछ ना होगा तो 2-4 खजूरें आ जाएंगी। और फिर ये तो ये रह गया कि मस्जिद के लोटे, मस्जिद के लैट्रीन मेरे भाई जो टूटी है या बल्लभ है वो भी छोड़ते। ये मुसलमान का आज का हालात है। आज खुदा की कसम ये जो हिंदू जो इस्लाम में आने से रुक गए हैं, एक वजह क्या बनी कि हम मुसलमान आगे रुकावट बन चुके हैं। तो मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, टाइम भी मुख्तसर है, करीब हो गया टाइम, तो मैं भी चाहता हूं अल्लाह के यहाँ रहता हूं, दुनिया में रहता हूं, मैं भी कामयाब हो जाऊं, आप भी कामयाब हो जाए। मेरे भाई बुजुर्गों, कामयाबी ना तो इस फेसबुक में है, ना यूट्यूब में है, या वो क्या उलेकी शुलेकी में है, ये सब खुदा की कसम याद रखना है। कहीं देखते हो ना, दाढ़ी वाले को, मौलवी को देखते फौरन मोबाइल बंद किया और जेब में डाला या उंगल लगाई और बयान चल रहा गया, ये चले जाएगा तो फिर वही गाना, वही हरामचुदकी, वही गंदी तस्वीरें, वही फिल्में। याद रखना कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, सब कुछ अल्लाह देख रहा है। अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, अल्लाह की जात ऊपर देख रही है, वो शारक से ज्यादा करीब है। लुका लोगे, मिसाल के तौर पे मेरे से लुका लोगे, दूसरों से लुका लोगे, कितने लुकाओगे? अल्लाह तो देख रहा है कि अल्लाह से लुका लोगे, वो हर चीज देख रहा है। इस मोबाइल से के जरिए अगर हो सके अच्छा पैगाम पहुंचाओ। उलमा इकराम के बयानात मौजूद हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अच्छा मैसेज दो लोगों को, अच्छा मैसेज। अगर ये या तो ये भलाई की जन्नत की तरफ खींचेगा मोबाइल भी, या फिर दोज़ख की तरफ खींचेगा। और अल्लाह के यहाँ ये नहीं कि मैं बड़ा मौलवी साहब हूँ, मेरी जरूरत है, जितनी देर तलब तेरे दिल में है अल्लाह ताला तुझे ऊपर करेगा। जब तेरे दिल में जरा बराबर भी मैल आ गई, जरा बराबर भी तू अल्लाह के यहाँ थोड़ा पीछे हो जाएगा, अल्लाह तेरे जा दफा हो जा, दूर हो जा, मुझे तेरी क्या परवाह है, मेरे तुझसे कई हिस्सा ज्यादा खूबसूरत इंसान है, मेरी बात करने वाले तो वो भी है, चल दौड़ जा। अल्लाह को राजी मैंने करना है, अल्लाह के घर में आने की मुझे जरूरत है, अल्लाह के आगे सर झुकाने की मुझे जरूरत है और आपको जरूरत है। अल्लाह से ताल्लुक जुड़ता रहेगा उतनी देर तक मेरे भाई, जितनी देर तक आप तौबा करते रहोगे और 5 वक्त नमाज का इस्तेमाल करते रहोगे, उतनी देर तो आप अल्लाह से ताल्लुक आपका जुड़ता रहेगा। जब आपका अल्लाह से ताल्लुक टूटेगा, उसकी पहली निशानी क्या होगी कि नमाज छूट जाएगी।
پھر یہ جتنے بھی کام ہیں نا میرے بھائیو، ان کاموں سے باز آ جاؤ. یہ جتنے صحبت ہوتی ہے، آپ چلے جاؤ کسی دکان پہ، لوہار کی دکان پہ چلے جاؤ، ویلڈر کی دکان پہ چلے جاؤ، تو لوہار کی دکان پہ آپ جاؤ گے، سلام دعا لو گے، کچھ بھی اگر نہ لو گے تو کپڑوں کو، ہاتھوں کو کہیں نہ کہیں آپ کو کالے نشان لازم لگ جائیں گے، ہر حال میں لگ جائیں گے. ویلڈر کرے کچھ نہ کرو گے، لازم کہیں نہ کہیں کچھ چنگاڑ لگے گی، کپڑوں کو لازم داغ لگ جائے گا، پتہ چلے گا بھی یہ کہیں مستری کی لوہار کی دکان سے ہو کر آیا ہے. حالانکہ نہ اس نے کچھ چیز خریدی ہے، نہ کچھ ہے، خالی گیا، بیٹھا اور چلا آیا. ایسے ہی بھی اگر نیک لوگوں کی محفل میں رہو گے، جیسے خوشبو والی دکان پہ چلے جاؤ، آپ نے خریدا نہیں، صرف اس کو یہ بولا ہے ہم نے عطر لینا ہے، خوشبو لینی ہے، وہ خوشبو بوتل کھولے گا، آپ کے ہاتھ کو لگائے گا، دوسری پھر لگائے گا، تیسری پھر لگائے گا، چوتھی لگائے گا، بھی نہیں پسند ہی نہیں. باہر نکلو گے تو آپ میں خوشبو آئے گی. محفل کا فرق ہے. جو کرو گے وہ بھرو گے، جس محفل کو اٹینڈ کرو گے، جس محفل میں رہو گے، وہ اس کا ہی رنگ چڑھے گا. اور اسی بات کا امتحان ہے، کسی بات کا کہ اختیار ہر آدمی کو اپنا اپنا اختیار ہے، جو مرضی کر لو، جو مرضی کرو، اختیار ہے. اسی بات کا امتحان ہے. جیسے کہتے ہیں نا جی، کبھی کدھر گئے تھے بھائی؟ بھی دربار پہ گئے تھے، گاڑی کو کیا ہو گیا؟ او یار پنچر ہو گئی، مسئلہ ہو گیا، ٹائر پھٹ گیا. کیوں بھی کیا ہوا؟ اللہ کی مرضی. اب کہیں دربار پہ گئے، گاڑی خراب ہو گئی تو یہ اللہ کی مرضی. اگر صحیح سلامت گاڑی واپس آ جاتی تو پیر والے کی مرضی، دربار والے کی مرضی. ہاں بھائی، یہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، بھی بیٹا ہے، یہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ فلاں دربار والے نے دیا ہے. نام کیا ہے؟ پیر بخش. اگر بیٹی ہو گئی، اللہ کی مرضی بھائی، اللہ کی دین ہے. وہ بھی تو نے تو بیٹے کی خواہش کی تھی. اگر بیٹا ہے تو رسول بخش، پیر بخش، حسین بخش. اگر وہی بیٹی ہوگی، اللہ کی مرضی. کیا مطلب؟ کہ جتنی بیٹیاں ہیں سب اللہ کے کھاتے میں. بیٹے کس کے کھاتے میں؟ رسول بخش، پیر بخش، نبی بخش، حسین بخش، یہ سب ان کے کھاتے میں. بیٹیوں کے لیے رہ گیا تو اللہ رہ گیا. ہاں جی، یہ ہمارا عقیدے ہے. کبھی سنا ہے؟ میں نہیں سنا کہ جیسے رسول بخش، بیٹی کے نام رسول بخشی، پیر بخشی یا نبی بخشی. نہیں، بیٹوں کے نام ہے. بیٹیوں کے نام تب رکھے نا کہ پیر بیٹے دیتے ہیں، پیر دیتے بیٹے ہیں تو ان کا نام رکھنے کا کیا فائدہ؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ لا الہ الا اللہ کا بھی اس کا مطلب یہی ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا دل چاہے میں بیٹا دوں، میرا دل چاہے میں بیٹی دوں، میرا دل چاہے میں جوڑا دے دوں، میرا دل چاہے میں ایک بھی نہ دوں. لا الہ الا اللہ ہے کوئی میرے سوا دینے والا؟ ہے بھی بھائی؟ بیٹا بھائی اولاد دینے والا کون ہے؟ بولو بھائی. بیٹا دینے والا کون؟ بیٹی دینے والا کون؟ جوڑے دینے والا کون؟ اگر نہ دے کوئی دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا اگر نہ بیٹا نہ بیٹی کچھ بھی نہیں دے سکتے تو آپ ایسا کریں کہ آپ ایک مکھی بنا کر دکھا دیں. ہے کسی کی طاقت میں مکھی بنانے کی؟ بولو بھائی، ہے کسی کی طاقت؟ پھر فرماتا ہے کہ مکھی نہیں تو مکھی کا ایک پر بنا دو. ہے کہ پر بنانے کسی کی طاقت؟ اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو پھر مجھے چھوڑ کر کہاں کہاں ٹکرے مار رہے ہو؟ پھر مجھے چھوڑ کر کون کون سے رستے آپ نے اختیار کر لیے؟ کیوں میں کمزور ہو گیا ہوں؟ میں تو اس وقت بھی تجھے کھانا پہنچا رہا تھا جس وقت تو ماں کے پیٹ میں تھا. تو بولنے کے قابل نہیں تھا. تو ماں کے پیٹ میں نے اس وقت تجھے نہیں بھلایا. اب تو باہر آ گیا تو
بولنے کے قابل نہیں تھا، چلنے کے قابل نہیں تھا، میں تو اس وقت تجھے کھلاتا رہا. کیونکہ یہ جانور جتنے ہیں نا، جانور جتنے یہ پرندے جانور جتنے ہیں نا، یہ خشکی میں ہے، تری میں ہے، سمندر میں جتنے بھی ہیں، ان کو خدا کی قسم پتہ ہے کہ ہمارا پالنے والا کون ہے. یہ پرندے جتنے بھی ہیں، خشکی میں ہے، سمندر میں ہے، ہر پرندے کو پتہ ہے کہ ہمیں کون دے گا. ایک انسان بگڑا ہوا ہے، وہ کبھی کدھر ٹکر مارتا ہے، کبھی کدھر ٹکر مارتا ہے، کبھی کدھر مارتا ہے، کبھی کدھر مارتا ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا والا اتنی طاقت کی، جیسے کوئی کھجور کھاتا ہے، کھجور کی گٹک کے اوپر ایک ہلکا بے مثال جو پردہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ یہ کھجور کے اوپر جو یہ پردہ یہ بنا سکتی ہے. کیا طاقت ہے اللہ کی سوا؟ اللہ تعالیٰ کی سوا ہے کوئی جو دن کو رات بدل دے اور رات کو دن بدل دے، اور سورج یہاں سے نکلتا ہے یہاں غروب ہوتا ہے کوئی یہاں سے نکالے یہاں غروب کر دے. اور رات کو کتنے یہ تارے، چاند، اور اس یہ سارے آسمان پہ یہ جتنی یہ روشنی، جتنی چمک، یہ ستاروں کے سجایا ہوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے کہ ایسا بنا دے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آسمان جو بنایا ہے، یہ اللہ رب العزت نے بغیر ستون، بغیر دیوار، بغیر پلر، بغیر کسی تھمبی کے کھڑا کیا ہوا ہے. اور جس وقت بنایا اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہی رنگ رہ جائے گا. ہم کوئی اللہ کے سوا اور بھی ہے کوئی چیز تو چھوٹی بنا دے لیکن اس کے نیچے کوئی چیز کھڑی نہ کرے، بغیر ستون کوئی چیز کھڑی کر سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی کے کام ہے. اور پھر یہ ایک آسمان نہیں، 7 آسمان ایسے ہیں جو یہ زمین آسمان ہے، 7 آسمان اس کے اوپر ہیں. یہ نبیوں کی دعوت ہوتی، لا الہ الا اللہ، کوئی ایک بھی نہیں کرنے والا الا اللہ، اللہ کی ذات ہے. تو اس کے اوپر پھر نبیوں کو تکلیفیں ہوئی، نبیوں کو شہید کیا گیا، نبیوں کو مارا گیا، نبیوں کو آرے کے نیچے چیرا گیا، اور ایک دن میں غالباً 60 نبیوں کو شہید کیا گیا اس لا الہ الا اللہ. کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ یہ ہر چیز کی نفی کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر مسلمان جو ہوتے ہیں ان کو اس لا الہ الا اللہ پہ زیادہ اس کا ایمان بڑھتا ہے، خوش ہوتا ہے مسلمان. اللہ کی تعریف ہو تو وہ انسان خوش ہوتا ہے. اچھا، ایک لفظ آتا ہے ہندو، یہودی، عیسائی. اچھا، یہ کلمے کے بغیر لوگ ہیں. اور ایک لفظ اور بھی آ جاتا ہے، اس کا بھی خیال غور کرو کہ مشرک، اور مشرک کی معافی نہیں. مشرک کی نشانی کیا ہے؟ مشرک کی نشانی کیا ہے؟ جیسے جنت کے درجے ہیں نا جی، ایسے میرے بھائیوں دوزخ کے بھی درجے ہیں. اور سب سے جو خوفناک دوزخ کا منظر ہے اور نکلنے کا نام ہی نہیں، نکلنے کا کلمے کے بغیر جتنے بھی ہیں، ہندو، تھوری، عیسائی، یہودی، یہ سب ان کا تو صرف دنیا میں ان کے لیے جنت ہے، مرنے کے بعد یہ تو گئے. اور مشرک اور ہے، مشرک کا کیا معنی ہے کہ زہر کا مسلمان اندر میں سب ہندوؤں والا کام، زہری پہ لا الہ الا اللہ اور سجدہ دربار پہ، زہری لا الہ الا اللہ، اللہ کے گھر کا طواف، اور دوسرا کیا؟ دربار کے طواف. یہ میرے بھائیو یہ ہے مشرک، اور اس کی معافی نہیں. اور یہ مشرک جائے گا سب سے نیچے والی دوزخ میں، اور اس کی معافی ہے نہیں سکتی. اور اس بات پہ خیال کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی جو اس عقیدہ ہے، عقیدے والا ہے، وہ توبہ کرے. کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کا قرآن
مشرک کو جنت کی ہوا نہیں لگے گی، اور مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلے گا۔ اور مشرک ہوگا کون؟ اللہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ سجے کھپے والے کام یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی کچھ کرتے ہیں۔ اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن یہ جو ہے کام یہ بھی نہیں ہے، یہ شرک کرنے والا ہے۔ شرک کی بھی دو معنی۔ شرک ہے اصل جو شرک کا لفظ ہے قرآن حدیث مطابق، اور دوسرا ہمارے دیہاتوں میں شرک کا نام دیا جاتا ہے شرک ہم اس کو کہتے ہیں جو نفرت کرتا ہے، بھئی میرے ساتھ کھانا کھاؤ، جب بھی یہ آپ بچی ہوئی کھا لو، میں نہیں کھاتا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، یہ شرک کرتا ہے، یار یہ نہیں کھاتا ہی نہیں ہمارے ساتھ، ہمارے قریب بیٹھتا ہی نہیں ہے، یہ شرک کرتا ہے۔ یہ شرک ہمارا ایک لفظ ہے، دیہاتی ماحول کا لفظ ہے شرک، نفرت۔ اصل شرک کا لفظ کیا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اصل لفظ کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرے کسی اور کو، اصل لفظ شرک یہ ہے۔ کیونکہ شرک کرنے والے کی معافی ہو نہیں سکتی، اسے بچنا ہے ذرا۔ باقی اولیاء اللہ والے، درباروں والے آپ جا سکتے، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جاننا ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان سے مانگنا نہیں۔ کیا کرنا بھائی؟ ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان سے مانگنا نہیں۔ جب جائیں گے دربار پہ، سب دادی بیٹا دے، بیٹی دے، فلان دے کر، یہ کر وہ کر، اور ادھر اب مسجد میں آ کے یا اللہ کرم کر، رحیم کر، یہ شرک، یہ شرک۔ سمجھ آ گئی؟ کہیں رستے میں بیٹھے، کہیں جا رہے ہو تو اللہ کے نبی کی دعائیں، سب تمام نبیوں کی دعائیں جو پڑھ کر انسان روانہ ہو، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کر، سمجھ کر، اس کے مطابق اللہ توکل کر کے چلے، توفیق اللہ دے، 2 نفل پڑھ لے، جہاں پہنچ جائے 2 نفل پڑھیں، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے تو خیر کہیں سے پہنچا دیا ہے۔ اب یہ کہیں جا رہے ہیں تو بجائے اللہ کو یاد کرنے کے لیے مرشد تو بھلی کر، کیا معنی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو اور مرشد کو یہ برابری، اللہ بھی کرتا ہے لیکن یہ مرشد بھی کرتا ہے۔ اب یہ برابری، یہ شریک ہو گیا، یہ اس میں اللہ کے ساتھ یہ لفظ شریک میں آ رہا ہے کہ اللہ تو ہی پہنچانے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی پہنچانے والا ہے، یہ لفظ آگے شرک میں، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے موٹی موٹی چیزیں اس کو سمجھنا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کے جتنے حکم ہیں ہمارے اوپر فرض ہیں، ان میں سب سے پہلا فرض نماز کا ہے۔ نماز کسی حال میں معافی نہیں، کسی حال معافی نہیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر آدمی نماز ہی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز ہی پڑھتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، فرمایا کہ یہ نماز کی پابندی کرتا رہے حتیٰ کہ گناہ بھی چھوڑ دے گا، چھوڑ دے گا گناہ نماز کی برکت سے۔ کمی کتے ہو جاتی ہے، ہم میں سے کون سے سب ولی بیٹھے ہیں، سب گناہ گار ہیں، توبہ، یا اللہ معاف کر، اے اللہ معاف کر، اے اللہ معاف کر۔ صرف 1-2 قطرے اللہ کو اپنے گناہ کو آگے رکھ کر توبہ کر لو، سارے معاف۔ اور پھر ایسے اس طرح کیے ہی نہیں، نماز کا اہتمام، نماز کی معافی نہیں، نماز کی معافی نہیں، اس ہر حال معافی نہیں۔ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سو جاؤ، سو نہیں سکتے اشارے سے، حتیٰ کہ آپ کے یہاں منہ ہے، آپ سو رہے ہو اور آپ کوئی ہلے ہی نہیں، میں اپنا چہرہ اس قبلے کی طرف کروں، نہیں چل سکتا، کوئی اور کوئی گنجائش نہیں ہے، ادھر ہی منہ کر کے اللہ اکبر پڑھ صحیح، لیکن معافی نہیں، پانی نہیں، تیمم کا، نیچے ہاتھ مار، زمین پہ ہاتھ مار، تیمم کا، نماز پڑھ، معافی نہیں۔ سفر میں ہے، 4 کی بجائے 2 پڑھ، ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھنے 2 پڑھ، گٹا کھڑکا سفر طے کر اپنا، لیکن معافی نہیں۔ تو سارے بھی نماز کا اہتمام کرو گے نا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر نماز پڑھو گے کوئی گھاٹا آ جائے، میں ذمہ دار،
خدا کی قسم آپ نماز کا اہتمام کرو. جس انسان کو اگر نماز کی وجہ سے یا کاروبار میں کوئی گھاٹا نظر آئے, کوئی گھاٹا مل جائے کہ میں اللہ کے گھر بیٹھا ہوں, اللہ کے رسول کے ممبر بیٹھا ہوں, تو وہ جتنا آپ کو گھاٹا آ جائے مجھے پکڑ لینا, میں دینے کے لیے تیار ہوں. خدا کی قسم رزق میں برکت ہوگی, تھوڑا ہوگا, سکون والا ہوگا, ضائع نہیں ہوگا. جیسے ہسپتال کو چکر لا کے کوئی رفڑ ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی کیس آ گیا, جیسے فضول کمانے سارا گھر کماتا ہے پھر پورے نہیں پڑتے. نماز کا اہتمام کر, تیرے کاروبار برکت ہوگی, تیرے پیسے میں طاقت ہوگی, تجھے خود سکون ملے گا. اپنے بچوں کو قرآن پڑھو, آپ خود نماز سیکھو. کم سے کم فرمایا کہ اتنا علم ہو کہ حرام حلال جائز ناجائز پاکی پلیتی کا پتہ چل جائے. تو ہمارا تو یہ حالات ہے کہ ہمیں تو خدا کے بندے اللہ کے نبی کا نام کا نہیں پتا. میں یہ نہیں کہہ رہا, اگر کسی جو ہم بیٹھے اس مسجد میں, اگر یہاں ادھر سے شروع کرتے ہیں تو ان میں سے کتنے نکل آئیں گے جن کو اللہ کے نبی کا نام کا پتا نہیں, یہاں سے نکل آئیں گے. تو ہمارے نبی کا نام کیا ہے بھائی؟ موٹا موٹا سمجھ لو, پتہ ہے لیکن یعنی کہ پڑھتے ہیں, نام بھی آتا ہے لیکن پتہ نہیں. کیوں نہیں پتہ کہ ہمیں شوق نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد ہمارے نبی کا نام ہے. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کا نام ہے یہ. کوئی پوچھ لے, بیٹے کا دورہ بھی پوچھ لیتے ہیں تو آگے کہنا کہ ہمارے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نبی کا نام ہے. اور غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. منہ بھر کے 3 غرارے کرنا, اور 3 دفعہ ناک میں پانی دینا, پورے جسم پہ پانی بہانا, اور ہاتھ ایسا کرنا کہ ایک بال کے برابر بھی بال جگہ خشک نہ رہ جائے. یہ 3 فرض ہیں. عجاب آدمی پاک ہے یہ. تو غسل میں کتنے فرض ہیں بھائی؟ 3 فرض ہیں. تو اپنی نماز کو درست کرنا. میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ سبحان اللہ ہے, الحمدللہ ہے, قل واللہ ہے, التحیات ہے, درود شریف ہے. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ربی جعلنی ہے. تو کم سے کم یہ پتہ تو میں کیا پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ کتنے دروازے جنت کے؟ ایک دروازہ خالص ذاکرین کے لیے ہے. کس کے لیے؟ ذکر کرنے والے کے لیے, جو کہتا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ ان کے لیے ہے. تو کم سے کم ایک تسبیح درود شریف کی. درود شریف کم سے کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد. اگر اللہ صلی علی محمد وعلی آلہ, یہ بہت افضل ہے. اگر اتنا نہیں کسی کو آتا تو اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی تسبیح 100 صبح اور 100 شام. اور استغفار, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اس کی تسبیح 1 صبح 1 شام. استغفر اللہ نہیں آتا تو یا اللہ معاف کر, یا اللہ معاف کر, یا اللہ معاف کر, 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو. اور جو کسی نے تیسری تسبیح ہے, جو کسی کے پیر مرشد نے بتائی ہو, لا الہ, جیسے ہمارا پیر وغیرہ ہے, تو ان کا یہ کیا یعنی کہ پہلے کلمے کی 4000 مرتبہ صبح, 4000 مرتبہ شام کو ان ذکر کا اہتمام کرنا ہے. بڑوں کا ادب کرنا ہے, علماء دین کی قدر کرنا ہے, بچوں سے شفقت کرنا ہے. فرمایا کہ جو بڑوں کی قدر نہیں کرتا, علماء دین کی قدر نہیں کرتا, اور بچوں سے شفقت نہیں کرتا, وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. فرمایا کہ کتنا آپس میں مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حق ہوتے ہیں. فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ اگر آپ کی کسی سے بول جول ختم ہوگی, لڑائی جھگڑا ہوا, 3 دن, کتنے دن؟ 1 2 اور 3 دن سے اگر زیادہ آپ نے کسی سے بول چال چھوڑ دیا تو فرمایا کہ آپ پھر میری طرف سے آزاد ہو, یہودی بنو, عیسائی بنو, جو مرضی بنو, دین سے آپ کو کوئی لگ نہیں. جو 3 دن سے زیادہ اپنا بول چال چھوڑ دے گا پھر میں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, تو اس کا بھی خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے, لین دین کو اپنی جگہ پہ, لیکن بول چال چھوڑنا. اگر وہ نہیں بولتا, میں اللہ گھر بیٹھا میں تکبر خود نہیں کرتا. کتنے انسان ایسے بھی ہیں, مجھے پتا ہے کہ یہ آ رہا ہے نہیں بولے گا,
پھر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ بولے چاہے نہ بولے، وہ جانے اس کا رب جانے تیرے ذمہ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرمایا کہ السلام علیکم کو عام کرو، واقع میں پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں واقع پھر بھی کیا کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر گھر میں ہر وقت کوئی گھر میں ہے یا نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے برکت ہوگی. اور یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ تکبر کو توڑتا ہے، میں کو مارتا ہے. جیسے انسان آدمی ایک آگے سے آ رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے، ان دونوں کی لڑائی ہے. وہ آگے والا کہتا ہے میں تو سلام نہیں کروں گا، یہ کہتا ہے میں کو کم ہوں. جیسے ہمارے ماحول میں یہ سلام نہیں کہتا میں کیوں کروں، میں ان سے کم ہوں، میں اسے تگڑا ہوں. تو جو آگے سے سلام پہل کرتا ہے جی تو وہ اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس کی میں بنتی ہے. ایک آدمی بولتا ہی نہیں، اس کو پھر کہنا السلام علیکم رحمۃ اللہ. یہ عدد ڈالو، ویسے کوئی بولتا ہے بولے، نہیں بولتا نہ بولے، السلام علیکم رحمۃ اللہ کہنا ہے. سارے اہتمام کرو گے نا بھائی. تو بھائی نیت سارا یہ جتنی ہے تقریباً آدھا گھنٹہ 40 منٹ کی یہ تقریر ہوئی ہے، اس میں سارا نچوڑ یہی نکلے گا نیت صحیح ہو. نیت پہ فیصلہ چھری پھر جائے گی. جیسے منڈی پہ جاتے ہیں سارا دن بیٹھ کے جب وہ آڑتی آتے ہیں تو بس وہ دیکھتے نہیں، توڑے کو چھری پھرتے ہیں. جب چھری پھر کی گئی تو یہاں نیت درست ہے. فرمایا کہ نیت اگر آپ صحیح ہے تو کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کی رضا، اس بات کو سمجھ ذرا. فرمایا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کی رضا کے لیے دو گے تو اللہ تعالیٰ اس ٹکڑے کو بڑا چڑھا کر احد پر جتنا سونا اور چاندی خرچ کرنے جتنا ثواب دے گا اللہ. اگر احد پر جتنا سونا اور چاندی خرچ کیا اپنے پیسوں سے، لیکن اس میں کہ میری بلے بلے ہو جائے، فرمایا کہ الٹا اس کی پکڑ ہو جائے گی. نماز پڑھ رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ذکر کر رہا ہوں کس کے لیے؟ صدقہ خیرات کس کے لیے؟ منت منوتی کس کے لیے؟ پکار کس کے لیے؟ سر کس کے آگے جھکانا؟ اللہ کے آگے جھکانا. ٹھیک ہے جی. باقی نفی نہیں. جیسے باپ کا ایک جیسے مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے، ماں کا مقام اپنی جگہ ہے، بھائی کا مقام اپنی جگہ ہے، بھائی بیٹے کا مقام اپنی جگہ ہے. اب بیٹے میں، بھائی میں، باپ میں فرق ہی نہ کریں، بیوی اور ماں میں فرق ہی نہ کریں، فرق ہے. ایسے نبیوں میں، صحابہ میں، اولیاء اللہ میں، آل رسول میں، پیروں میں، ہر کا مقام الگ الگ. یہ نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ جتنے ہو جائے کہ ہر چیز کی برا بھلا کسی کو کہنا شروع کرنا. برا بھلا نہیں کہنا، جس کا مقام ہے اس کو اپنا ادب احترام کے ساتھ. تو بھئی اس کو سیکھنے کا سبق ہے. اس کو سیکھنے کے لیے بھئی کہا جاتا ہے کہ چار ماہ لگا کر اس کام کو سیکھا جائے. اور اس کام کو، یہ تبلیغ والا کام نہ تو یہ مولویوں کے ذمہ ہے بھئی، یہ ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کے ذمہ ہے. ہر کلمہ کو مسلمان قرآن کو مانتا ہے، مانتے ہیں قرآن کو. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا آیت کا مفہوم کہ آپ میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خالص میرے دین کا کام کرے. فرمایا کہ آپ میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خالص میرے دین کا کام کرے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. فرمایا کہ آپ بہترین ہو، آپ بہترین ہو. میں نے آپ کو لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے اور لوگوں کو آپ بھلی بات کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور پھر فرمایا کہ اے نبی ان کو کہہ دو کہ میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے ماننے والے ان کا بھی یہی کام ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. قرآن پاک آیت جو پہلے میں نے پڑھی والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان سارے گھاٹے میں، سب گھاٹے میں والعصر ان الانسان لفی خسر، گھاٹے میں، مگر کامیاب الا الذین آمنوا، کون؟ جو لوگ ایمان لے آئے. الا الذین آمنوا، ایمان تو لے آئے، مسلمان ہو گئے، اب آگے کیا کرنا ہے یا اللہ؟ آپ آگے کیا کرنا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
نیک عمال کرنے ہیں. کیا کرنے ہیں؟ نیک عمال، نیک کام کرنے ہیں، نیک کام. اب جب نیک کام کریں گے تو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنا ہے. آگے سے کوئی برا بھلا نہیں کہنا، برداشت کرنا ہے. تو میں آپ کے لیے بات کہہ رہا ہوں، جیسے آج کل کے دور میں تبلیغ جماعت والے پھر رہے ہیں، ازمان اللہ سے بات کر رہا ہوں، اگر ان کو کوئی برا بھلا کہیں بھی دے خدا کی قسم، پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آگے سے صبر، مسجد میں آئے بستر بات پھینک دو، پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. صبر، صبر کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.